اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ انعام کا ترجمہ تلاوت کر رہے ہیں اور آیت نمبر 95 پر ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بے شک اللہ ہی ہے دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا، نکالتا ہے زندہ کو مردے سے اور مردے کو زندہ سے نکالنے والا ہے۔ یہ ہے تمہارا اللہ، پھر تم کدھر بہہ کے چلے جا رہے ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، چاک کرنے والا ہے صبح کو، اور اسی نے بنایا رات کو سکون و آرام کے لیے اور سورج اور چاند کو حساب کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صبح کی روشنی کو وہ نکالتا ہے رات سے، اور رات کو اس نے اس لیے بنایا ہے کہ آپ سکون کرو، آرام کرو، اور چاند اور سورج جو ہیں اس نے حساب کے لیے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ اندازے ہیں مقرر کردہ، یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اندازے سے بنایا ہے، جو غالب ہے سب کچھ جاننے والا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو اندازے ہوتے ہیں وہ اتنے پرفیکٹ ہوتے ہیں کہ وہ اسی طرح ہی ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے اندازے سے رکھا ہے اور بالکل پرفیکٹ رکھا ہے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، اور وہی ہے جس نے بنائے تمہارے لیے ستارے تاکہ رہنمائی حاصل کرو ان کے ذریعے، یعنی ستاروں کے ذریعے بر و بحر کی تاریکیوں میں۔ پھر آگے اسی آیت کو کنٹینیو کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بے شک بیان کر دی ہم نے اپنی نشانیاں ان کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے جو یہ آیات ہیں، نشانیاں ہیں، بیان کر دی ہیں ان کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ علم والوں کو ہم نے بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ستارے کیوں، کس لیے جو وہ پیدا کیے ہیں، اور یہ جو رات اور دن کا پھیر ہے، رات میں کیا کام ہوتا ہے، سورج اور چاند کس وجہ سے رکھے ہوئے ہیں، یہ ان کے لیے نشانیاں ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ تو لہذا ناظرین، یہ کوئی قسمت کو معلوم کرنے کے لیے یا قسمت پہ یہ افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ستارے، ان کا کوئی کام نہیں ہے ان سے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بر و بحر کی تاریکیوں میں، یعنی سمندر اور خشکی کے اندر جب رات ہوتی ہے تو رات میں رستے وغیرہ یا ان کی نشاندہی کرنے کے لیے، یہ اس کے لیے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور وہی ہے جس نے پیدا کیا تم سب کو ایک جان سے، یعنی سب حضرت آدم علیہ السلام سے نکلے ہوئے ہیں۔ پھر ایک جائے قرار ہے، یعنی کچھ عرصہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، اور ایک اس کے سونپنے کی جگہ ہے، یعنی مر جاتا ہے تو انسان دفن ہو جاتا ہے، تو ایک جگہ وہ بھی ہے۔ انسان آتا ہے، کچھ عرصہ رہتا ہے، چاہے یہاں عرصہ دیکھیں کچھ عرصہ رہ رہا ہے، اور ایک پھر سونپنے کی جگہ ہے کہ ادھر انسان دفن ہو جاتا ہے۔ بے شک بیان کر دی ہم نے اپنی آیات ان کے لیے، نشانیاں ان کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں، یہ جو نشانی ہے دوسری جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ سب کو ایک جان سے ہم نے پیدا کیا ہے، اس میں پھر دو جگہیں ہیں، ایک جگہ میں کچھ عرصہ قرار رکھتا ہے بندہ، ٹھہرتا ہے، اور ایک جگہ پہ پھر سونپا جاتا ہے۔ پھر وہ نشانی جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بھی ہم نے اس کے لیے بیان کیے جو سمجھ بوجھ رکھتا ہے، جس کے اندر دماغ ہے، عقل رکھتا ہے، یہ اس کے لیے نشانی ہے۔ بے عقل کے لیے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور وہی ہے جس نے نازل کیا آسمان سے پانی، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا بادلوں کے ذریعے، پھر اگائی ہم نے اس کے ذریعے نباتات۔ پھر زمین پہ وہ پانی جب چھڑکا جاتا ہے، لگتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں پھر کھیت کھلیان نکلتے ہیں، نباتات نکلتی ہے۔
ہر قسم کے یعنی قسموں کے جو نباتات پھر نکلتی ہے. پھر پیدا کیے ہم نے اس سے سبز کھیت. پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں سے سبز کھیت نکالے, یعنی کھیت کھلیان پھر نکل پڑتے ہیں, سبزہ اگ جاتا ہے. نکالتے ہیں پھر ہم اس میں سے دانے, یعنی اس کھیت میں سے پھر دانے نکلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہلے ہم پانی نازل کرتے ہیں, پھر اس میں سے نباتات اگتی ہیں, پھر سبزہ اگتا ہے. سبزہ اور یہ جب نباتات اگتی ہے تو پھر اس میں سے دانے نکلتے ہیں. تہبتہ دیکھیں کہ اس پہ ایک ترتیب وار دانے نکلنے لگتے ہیں. اور کھجور کے درخت میں سے اس کے خوشوں کے گچھے, یعنی پھر جو کھجور کے درختوں کا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہاں سے پھر گچھے نکلتے ہیں خوشوں کی شکل میں, نیچے جھکے ہوئے, یعنی وہ پھر لٹک رہے ہوتے ہیں. اور باغات انگور کے, یعنی انگور بھی نکل رہے ہوتے ہیں. زیتون کے, زیتون نکل رہا ہوتا ہے. اور انار کے, انار بھی نکل رہا ہوتا ہے. ایک دوسرے سے ملتے جلتے, یعنی یہ ایسے پھل ہیں کہ یہ شکل میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور خصوصیات میں جدا جدا. یعنی کئی پھل ایسے بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شکل میں ایک جیسے لگتے ہیں لیکن خصوصیات میں علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں. یعنی ان میں آپ جو مٹھاس ہے اس کی جو نا وہ آپ جب اس کو ٹیسٹ کرو گے تو ٹیسٹ میں وہ علیحدہ علیحدہ ہوں گے, شکل ایک جیسی ملتی جلتی ہوگی. اور سے دیکھو اس پھل کو جب وہ پھل لائے اور اس کو پکنے کی کیفیت کو, یعنی وہ کیسے پک رہا ہے, اس پر اللہ تعالیٰ غور کرنے کا فرما رہے ہیں کہ وہ آپ اس پھل کو بھی دیکھو, پھر وہ جب پک رہا ہے تو وہ کیسے پک رہا ہے, اس پکنے کی کیفیت کو بھی دیکھو. بے شک ان چیزوں میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو اتنی مثالیں میں نے آپ کو دی, یہ ان میں ان لوگوں کے لیے مثالیں ہیں, آیات ہیں, نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو مان رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات کو مان رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ کام ایسے نہیں ہو رہا. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ٹھہراتے ہیں وہ اللہ کا شریک جنوں کو. یعنی کچھ لوگوں نے کیا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دیا ہے, کن کو, جنوں کو. حالانکہ پیدا کیا ہے اس نے ان کو, یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو تخلیق کیا ہے, اور گھڑ لیے انہوں نے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بغیر علم. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پاک ہے وہ ذات ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ان باتوں سے پاک ہے, اوپر ہے, جن کے جو باتیں یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام ایسے ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اس کام کو چلانے کے لیے. تو لہٰذا ناظرین ہم یہ ویڈیو آیت نمبر 100 پر کنکلوڈ کر رہے ہیں, اور آگے اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں 101 آیت میں کیا بتا رہے ہیں ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے. جزاک اللہ.